اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح کی بعض سنتیں. ہماری تمنا ہے شروع اب قریب میں جن کی شادی ہے یا نوجوان بچے ہیں نہیں، وہ سب کے سب ایسی مجلس میں بڑھ گئے تو حضور کی سنتیں نکاح سے پہلے نکاح کے بعد کی سنتیں پہچان لیے تو انہوں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیں. ورنہ نکاح ہوتے ہی 2-3 مہینے میں مسجدوں میں لٹ رہا جاتے طلاق خلا کے. نہ نبی کی سنت ان کے پاس رہتی، نہ نبی کی سنت، نہ نبی کے طریقے ان کے پاس رہتے. کیا بیش نہیں، جاہلوں کی جیسا زندگی گزارتے پھر جاہلوں کے جیسا چھوڑ ڈالتے. زندگی کو لڑکیوں کے مذاق بنا لیتے. معمولی سمجھ کے نکاح کرنے کے بعد معلوم ہوگا، اگر اس پر بھی معلوم نہیں ہوا تو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا. اللہ ہماری حفاظت کرے. کیا بھی لمبا وقت گزرتا نہیں، نکاح ہو کو 1 ہفتے میں ٹچ ولیمہ پوجا کو واپس گھر کو آتی نہیں بچی ہونش ٹک جاتی. 1 دن میں کیا ستائے رہیں گے. 1 ہفتہ نہیں توڑ دیتے، 1 مہینہ میں توڑ دیتے، 2 مہینے میں توڑ دیتے، 3 مہینے میں توڑ دیتے. کیا زندگی ہے. دیکھو زندگی کو کھیل بنا لی. اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. ایسے برے حالات سے ہماری پوری امت کی اللہ حفاظت فرما. عام طور پہ بہت زیادہ یہ حالات درپیش، بہت زیادہ ہر علاقے میں یہ موجود ہے. خاص کر ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ. ہر مسجدوں میں، ہر دفتروں میں بھرے پڑے ہیں یہ واقعات. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے طلاق اور خلا تک چلے جاتے. کبھی لڑکی برابر نہیں رہتی، کبھی لڑکا برابر نہیں رہتا. دونوں میں بھی غلطیاں ہوتی. انسان ہونے کی خاطر بھول چک ہوتی تو کمی پیشی ہوتی تھی. لے کر چلنے کا مادہ ہمارے اندر نہیں. لڑکی سخت مزاج ہے کہ تو لڑکا ذرا جھک جانا، لڑکا ذرا سخت مزاج ہے کہ تو لڑکی ذرا جھک جانا. اگر یہ نظام رہے تو بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ. اس زمانے کے بڑے لوگ سب ہمارے ابا دادا پردادا سب کبھی ہمیں یہ سنے ہی کیا انہیں چھوڑ ڈالے ہی کرے ہی انتقالوں کو دوسرا شادی کر لیے ہی یا ان کو ان کے ساتھ کسی اور. یہ معاملہ پکیزہ چھوڑ ڈالتا. ایک معاملہ. اور دوسرا، اللہ نے جب ہماری جوانی کو دیے ہیں نہ اس میں اللہ کا حکم ٹوٹے نہ کسی بندے کا حکم. مثال کے طور پر مرنے کا زمانہ ہے خوب پڑھ لو، کمانے کا زمانہ ہے خوب کما لو، حلال کماؤ القاسب حبیب اللہ. حلال کما کر کھلانے والا اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں، وہ اللہ کا دوست ہوتا. کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا دوست. تو یہ جوانی میں بیکار نہ رہتا، وقت کو بیکار گزارنا. پھر جب ہماری کمزوریاں ہو جائیں گی نہیں، ہمارے بچے کیا بولیں گے؟ بولو انہیں جوانی میں چپ کے بیکار اٹے ماں لگتا، وقت کو ضائع کر لگتا، کیا بھی جمایا نہیں، کیا بھی کریا نہیں. پھر آپ بیمار ہونے پڑ گئے کون دیکھتے؟ گورنمنٹ کے حوالے کر دل آ جاتا. ہماری زبان میں اناد ہاشم بولیں گے، لا وارث. عربی میں اسے کلالہ بولیں گے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. کلالہ کسے بولتے ہیں؟ نہ اسے بیوی بچے، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، کون بھی نہیں، لا وارث. اسے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کلالہ. چھٹے پارے میں اللہ بتائے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. پھر
ہماری کون بھی طرف داری کرنے والے ہوتے. ہم نے جوانی میں کیا بھی کمایا نہیں, کیا بھی ہم نے دیا نہیں, اب ہمیں کرنا ہو تو کہاں سے کرنا, کچھ ہماری زندگی کے لیے ہمیں کچھ کر لینا, آخرت کو بھی جمع لینا, دنیا بھی کچھ. دنیا کا تو کیا بھی پیسے جمع کو رکھنا اور دنیا نہیں, وہ ہمارے آخرت کو یا ہماری دنیا کو برباد نہیں کرنا. کسی کے سامنے ہمیں محتاج نہیں ہونا, کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانا, کسی کے سامنے ہم لوگوں کی نظروں میں گرنا نہیں. اس کے واسطے اللہ کو یہ موقع دیے ہیں, موقع کو غنیمت جانو, اچھا ہوگا. لڑکیاں بھی اگر لڑکی گھر والے آ کر پوچھتے ہیں تو کیا بولیں گے؟ ماشاء اللہ دن بھر اچھا کماتا ہوئے, نمازوں کی پابندی ماشاء اللہ برابر ہے. ایک دو آدمی اچھا تعریف کرے تو تسلی ہے. چہرے بھی حضور کی سنت ہے, لباس بھی صحیح ہے, اور طریقہ بھی اس کا لہجہ بڑوں کے پاس کیسا, چھوٹوں کے پاس کیسا. چپ کیا رکھا مالا ختم ایک ایک بھی اسے دیتے, تھوکا لکھ ہمیں رکھنا تو کیا لم شادی کر رہا, میں کہتا معلوم نہیں سکھوں نہ کونے میں کر لکھا. جوانی کو اپنی خواہشات کے ساتھ ہم نہ جو خوبصورت اچھے خاندان میں ہماری تعظیم رکھنے والے جگہ میں اگر ہمارا نکاح ہونا ہو تو ہمیں انسان بن کر زندگی گزارنا. سمجھ میں آتی ہے؟ صحیح جگہ اللہ ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ. لاپرواہی کی زندگی گزاریں گے, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے آسمان سے فیصلے اتریں گے. آئی سمجھ میں؟ دیکھو صاحب استطاعت کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے. بعض جگہ نکاح مسنون ہے, بعض جگہ نکاح واجب ہے, بعض جگہ نکاح فرض ہے, بعض جگہ نکاح مکروہ تحریمی, بعض جگہ نکاح کرنا حرام, بعض جگہ نہیں بلکہ بعض آدمیوں کے لیے. یہ جو مسنون ہے اللہ نے اسے طاقت دیا ہے, کماتا بھی ہے, اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اب بیوی آئی تو اس کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے, اس کے بچے ہوں تو اس کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے, مہر بھی ادا کرنے کی طاقت, بیوی بچوں کو رکھنے کی جگہ آرام سے مہیا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے سنت ہے, اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. وہ آدمی پر نکاح واجب ہے جو نکاح نہیں کیا تو دوسروں کے سامنے منہ کالا کرنے کے قابل بنے گا. اگرچہ کہ اس کے پاس پیسے بھی ہے, بیوی بچوں کو بھی رکھ سکتا ہے, طاقت بھی ہے, مگر نکاح نہیں کیا تو منہ کالا کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے. تو اس پر نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. بعضوں کے لیے نکاح مکروہ تحریمی ہے اس آدمی کے لیے جو نکاح کرنے کے قابل ہے مگر اس کی نیت کیا ہے؟ غلام اور باندی بنا کر رکھنے کا, ملنے کا نہیں, دور رہنے کا, کام کاج کے واسطے اسے بلانے کا, اسے وقت طور پر کھانے پینے کو ڈالنے کا نہیں, کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے, حلال روزی کمانے کا راستہ نہیں ہے, یا اس کے پاس کچھ پیسے ہی نہیں اور خود کو کھانے کے واسطے کیا بھی نہیں ہے, انہیں دوسروں کا محتاج بن کو پھرتا ہے. انہیں شادی کر کر کسی کیسا کریں, گھر میں بٹھانے کے نہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا نا. ایسے آدمیوں کے لیے نکاح نہ کریں, نکاح کیا نہ کریں. اور بعض آدمیوں کے لیے نکاح حرام ہے, صحبت کرنے کی طاقت رکھتا نہیں, چپ کے شادی کر لے. کون رہتی بولو, نہ طاقت ہے نہ قوت ہے, نہ جننے کی طاقت ہے نہ مردانیت اس میں باقی ہے. تو پھر لوگ کیا بولیں گے, میں نکاح نہیں کریا تو کر لیتا. ہمارے یہاں کا ایک قصہ, نام بولتا نہیں, ہمیں سفر عمرہ کو جانے سے ہفتے کے دن اتوار کے دن ہمارا سفر تھا. یہاں سے
یہاں سے ہمیں نکلے اتوار کے دن صبح کو، ہفتے کے دن ہم نکاح کا کارڈ لگ دیے، بولا ایسا سفر ہے بھائی، ایک وارم کے بعد آپ کو ان کا نکاح تھا، جا کو واپس آئے ہمیں عمرہ کو، نکاح بھی ہوگا، طلاق بھی ہوگا، خلا بھی ہوگا، واپس آئے تھے، کیا ہے کہ تو یہ تیسرا کیس، نہ ملنے کی طاقت ہے نہ کچھ کرنے کی طاقت، پھر نکاح کیوں کرتے دوسروں کی زندگی کو برباد کرتے۔ نمبر 2، بلوغ کے بعد فوراً نکاح کرنا مسنون ہے، بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنا مسنون ہے، اسے کر کو آپ جا کے ماں باپ کے پاس لڑو نہ کو، بالغ کے بعد نکاح کرنا تو حکومت بھی اسے اجازت دینا، ہمیں دارالاسلام میں نہیں ہے، دارالحکومت میں ہیں ہم، دارالاسلام مسلمانوں کی حکومت رہے تو وہ دارالاسلام ہو، دارالحکومت ہی، یہ ہمارے تابع نہیں ہیں، ان کے تابع ہم چلنا مجبوری کے طور پر، جو ان کی تاریخ ہے اس تاریخ پر ہم جمے رہے۔ نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام بھیجنا مسنون ہے، ہمیں بھی نیک بنے تو نہ نیک لڑکیوں کو تلاش کرنے کے، ہمیں برے ہیں گے تو کہاں سے نمازی کو آئیں گے، اور منگنی کا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، جہاں ہمیں اطمینان قلب ہو وہاں کیا کر سکتے ہیں، لیکن صحیح راستہ اختیار کرے، حرام راستہ نہیں۔ منگنی بھیجنا لڑکا یا لڑکی والے کی طرف سے، دونوں طرف سے مسنون ہے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہو، لڑکے والے جا کے اوپر پڑھ کو پوچھنا، لڑکے والے اوپر جا کے پوچھیں، چلنا ہے یہاں ویسا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اگر لڑکے والے کو لڑکی پسند آ جائے تو جا کر لڑکی گھر میں پوچھ سکتے، لڑکی گھر والوں کو اگر لڑکا اطمینان قلب ہو، تسلی ہو، خود جا کر پوچھ سکتے ہیں ہماری بچی ہے، آ کر دیکھو، اگر اطمینان ہو تو الحمدللہ، نہیں تو کیا بھی اعتراض نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے، اول مالدار ہونا، دوم اس کا حسب اور نسب اونچے خاندان والی ہونا، سوم اس کا حسین اور جمیل ہونا، اور چہارم اس کا دیندار ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو ان 4 میں سے دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب حاصل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نکاح کے لوگ اگر 4 چیزوں کو اختیار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا فرمان ہے کہ 4 چیزوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں، ایک اس کے حسب اور نسب کو دیکھتے ہیں، اچھی خاندان والی بھائی، اور دوسرا مالدار ہے بھائی، اور تیسرا خوبصورت ہے، اور چوتھا دیندار۔ یہ بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ مالداری کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ دینداری کو دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، لیکن سب سے بہتر تمہیں اس آدمی کو چنو جو دیندار ہو۔ مستحب یہ ہے کہ عمر، عزت، حسب، نسب اور مال میں بیوی خاوند سے کم ہو، اور اخلاق اور عادات اور خوش سلیقے و آداب، حسن جمال اور تقوی میں خاوند سے بہتر ہو۔ عمر میں کم رہنا، لڑکی کم، ہمارے مقام سے جب نیچے اسے دیکھ لو، اس سے بھی زیادہ ہمیں دیکھ لے تو یہ ہمارے خاندان سے اچھی، نہیں کہتے بھی درمیان میں اونچ نیچ آ گیا تو کیا بولیں گے، اچھی خاندان کی لڑکی ہو، انہیں ایسے جا کر لگا ہے۔ حالانکہ اس جگہ میں لڑکی خراب رہے گی، لڑکا صحیح رہے گا، پھر بھی کیا ہوگا، بدنامی ہمارے سر پڑے، اور مالداری میں کم ہو، تمہیں مال دے کر نہ کر لے، وہ اللہ کی بات ہے، تو نکاح کرتے ہی پورا مال کے ہمارے گلم ڈالتی انہیں، لیکن شوہر سے زیادہ اس میں کیا ہو، لڑکی میں اخلاق اور عادات۔ دعا کرتے رہو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہو، اللہ جن کی شادیاں ہو گئی وہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن، سکون والی زندگی عطا، سلامتی والی زندگی عطا۔ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ دعا کرو اللہ نیک بیوی عطا کرے، خوش خلقی والی، خوش مزاج والی، نیک اور اچھے اخلاق والی، نمازی اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والی اللہ عطا فرمائے۔ کسی ایسی خاندان کو نکاح کا پیغام نہ دے جس کو پہلے سے دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام دے رکھا ہے اور اس کی طرف سے اس خاتون یا اس کے اولیاء کا رجحان معلوم ہو گیا، پہلے سے اس کو ان کی دے دے رہی لیٹر طے کرنے والے ہیں قریب قریب میں تو تمہیں جا کے منہ ڈالنا نہیں، مجھے برابر نہیں، میں کام کروں مجھے دے دو، ہمیں بولنا کسی کے منگنی کے بیچ میں ہمیں ہاتھ ڈالنا نہیں۔ ہاں ان کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے، کبھی ماں باپ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، کبھی اولادوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں کیا کریں، ایسی سنتوں کو سیکھے جس سے ہماری زندگی بھی صحیح ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اپنے نکاح کا پیغام کسی مسلمان بھائی کے پیغام کے مقابلے میں نہ بھیجے تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے یا اس کو ترک کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نکاح کا پیغام بھیج دیا ہو تو اس جگہ تمہارا لیٹر بھیجو نہ، تمہارا فوٹو، تمہارا بایو ڈیٹا، اتنا کماتے، اتنا کرتے، اتنا کرتے، ہرگز بھیجو نہ۔ اب ان کے دل میں اس سے بھی انہیں اچھا ہے نا، یہ توڑ کو وہ بھیجنے کا قصہ نہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے کہ وہ اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر تمہارا پیغام بھیجو، یا نہیں تو اسے نکاح کرنے چھوڑ دو، تمہیں اس کے بیچ میں جا کر بے ضرورت لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنو۔ اس زمانے میں سب نکاح بہت آسان ہوتا تھا، شادی بالکل سادی ہوتی تھی۔ ایک صحابی اور ایک صحابی کو بلا لگ جا کو بولے وہ گھر میں ایک لڑکی ہے، تمہیں جا کے پوچھو۔ صحابی کیا بولے؟ تمہیں جا کے پوچھو میرے سے لڑکی۔ اچھا جا کے پوچھو، گھر کو جائے اندر دروازہ مار کو ایسا آپ کی بچی کو ہمارے ساتھی نکاح کرنا چاہتے، انہوں کیا بولے؟ نہیں ان کو دیتے نہیں، تمہیں کر لیتے کیا؟ آؤ وہاں بیٹھے نکاح کر لے، آگے باہر کیا کر لے؟ نکاح کر لے باہر آگے کیا بھائی بولے؟ نہیں تم نہ دیتے نہیں بولے، مجھے دے تم بولے، اس لیے وہاں بیٹھ کو میں نکاح پڑھ لگا گا۔ ہمیں تمہیں رہے تو کیا ہوتا تھا؟ صبح کو یہ معاملہ ہوا تو عشاء کو مسجد کو اٹھا لگاتے، اسے ہوتا نہیں، جان سے مار ڈالتے، بیٹا میرا حق کو تم مارتا گیا۔ وہ صحابی کیا بولے؟ مرم کیا معافی چاہے، بھائی معاف کرنا تمہارا حق تھا، سو میں چپ کے بیچ میں آیا۔ دوسرے صحابی جب شادی کر لیے نہیں، بھیجنے والے صحابی بولتے ہیں معافی کی درخواست، بھائی تمہارا حق تھا، سو اس میں بیچ میں آیا۔ کیسے اخلاق دیکھو۔ مرد کے لیے جائز ہے کہ اس خاتون کو خود دیکھ لے جس سے وہ رشتہ چاہ رہا ہے۔ اب ماں باپ جگ دیکھ لگو، پہلے بھی ویسا نہ، ماں باپ جگ دیکھ لگا دیتے، بہن اور بھاوز دیکھ لگا دیتے۔ اب نیا ماڈل کوکڑ ماں چھوٹی دیکھتے سو، انکیاں برابر ہی دیکھتے سو، لمبی کتنی ہے دیکھتے سو۔ لا الہ الا اللہ۔ لڑکا خود جا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن اب کے ماحول میں درست نہیں کی بولو، اسے جگ دیکھ ڈلتا اور ایک جگ دیکھے جانا، پھر اور ایک جگ دیکھتا، یہاں بھی تسلی اور ایک جگ دیکھے جانا، پھر دیکھتا یہاں وہ دیکھتا، وہاں دیکھتا، وہاں دیکھتا ہوں۔ ہاں اگر آپ کو تسلی ہو وہ گھر میں لڑکی ہے، آپ کو اطمینان قلب ہو،
بالکل تسلی، اور آپ جا کر دیکھنا چاہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا رشتہ پکا اس جگہ کرتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آرام سے جا کر دیکھ سکتے، بے ضرورت سب جا کے یہاں جگ دیکھے پھر وہاں جگ دیکھے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہاں جا کے کو پسند کر لیتے، میٹھا کھا لیتے، پھر ایک دو دن کے بعد نہیں معاف کرنا کیا بھی سمجھ رہا بروکر کو بول بھیج دو، پھر اور ایک جگہ جا میٹھا کھاتے، خالی کھانے کا ایک گروپ رہتا ہے نہیں، وہ ایک پارٹیاں رہتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمان ہو کر بھی غیر مسلم سے بھی بدتر معاملہ کرتے، کیا بولو؟ لڑکی کو جب دیکھ لو کو ان کا بایو ڈیٹا دینا رہتا ہے، پورا دیکھ لو کو وہ یہ دیکھتے نا کیا بولتے اس سے زیادہ نہیں ہوا اسے تعلق ہے کیا غیر مسلم سے جگ دکھاتے ہیں، وہ دیکھتے اس سے تھے ہمیں استخارہ کرتے نہیں، مطلب غیر مسلم کے پاس جگ بتا سریع لبی نہ معاف کرنا، اسے اللہ معلوم نہیں، رسول معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، حدیث رسول اللہ معلوم نہیں، اس کے پاس جاگو تمہیں تو پیشاب کو پانی لیتے انہیں وہ بھی لیتا نہیں، اس کے پاس جا تمہیں کیا جھکتے ہوئے؟ بھائی تمہیں جنتی ہیں انہیں جہنمی ہے، ہمیں اس کے پاس جا کیا پوچھتے ہوئے؟ مسلمان کا فیصلہ خود مسلمان کرنا چاہیے۔ ساری دنیا بھر جائے کفاروں سے، ایک مسلمان پوری دنیا میں رہے تو پوری انسانیت مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دل و زبان اللہ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جملے سے ملوث ہے۔ پوری دنیا کافروں سے بھر جائے ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمیں غیروں کے پاس جا کو دیکھتے۔ البتہ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کے ارادے سے دیکھ لے، بد نظری مقصود نہ ہو۔ اگر نکاح کے ارادے سے دیکھے تو گو شہوت کا اندیشہ ہو پھر بھی دیکھنا جائز۔ نکاح کے ارادے سے جاتا ہے پھر خواہش اسے دیکھ کر آیا ہے تو کیا بھی فرق پڑتا نہیں، گیا چپ کے دیکھ لگا اسے جا کیا ہے، دیکھنے جا کیا ہے، کہاں جاتا ہے کہ ماما گھس جاتا، ماما دیکھ دیتے کیا بھائی ہاں ہمارا رواج ایسا جب لڑکے دیکھ لڑکی کو دیکھنے کا، ایسا سب نہیں کرنا۔ فقہ کی کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اچھا یہ ہے کہ مرد اپنی مخطوبہ کو خود دیکھنے کے بجائے کسی واقف کار اور اعتماد والی عورت کو بھیج کر مطلوبہ معلومات حاصل کر لے، یعنی ماں بہن بھاؤ اس کو دیکھ لگا جو تسلی ہے تو بات دے دیں گے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں کیا پورے دیکھ لگا کو بھی پھر اور ایک مرتبہ دیکھیں گے، پھر اور ایک مرتبہ کون بھی ہے کیوں ذرا ایسی ہے نہیں، یہاں کیا کرتے خوشی ماشاءاللہ 2 مرتبہ دیکھ لیتے طے کرنے والے خوشی میں اچانک ہمارے رشتے دار آئے نا ذرا کہتے گیا اس کتنے مرتبہ ہمارے واسطے بچی کو ریڈی کر کو بٹھاتے، ان کے اس ہر یعنی بند سور کر بٹھانے کو بھی ہمیں پانی پھیر دے۔ اور عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ پیغام دینے والے مرد کو دیکھ لے، لیکن بہتر ہے کہ عورت کے اولیاء پیغام بھیجے، خود عورت نہ بھیجے تاکہ وہ بے حیائی کی طرف منسوب نہ ہو۔ بعض مرتبہ ماں باپ کی طرف سے بڑا ظلم ہوتا ہے، بچے کہیں جا کر اگر پسند کر لیے ہیں تو تمہیں قدم اٹھا کر ان کے پاس پوچھ لو ایک مرتبہ، ہمیں جہاں بولے وہاں تو نکاح کرنا، اگر تو تمہیں کیا زندگی گزارتے ہیں، بچہ نہ زندگی گزارتا، کون زندگی گزارتا بھائی؟ باپ زندگی گزارتا ہے کہ بیٹا زندگی گزارتا ہے؟ اگر اس وقت کمی پیشی رہے تو خود سے دیکھ لگایا، ہمارے ماں باپ کو دیکھا نہیں ہو تمہیں انگلی اٹھا سکتے، بچہ پلٹ گا بولے تو ہمارے منگیتر کو ہماری چاہت والوں کو تمہیں توڑ کو دوسرا کر لگائے نا، انہیں دیکھ نہیں گئے تو ہمیں کیا کرنا ہوا، تمہیں نہ کر لگا۔ کبھی کبھار ماں باپ بچوں کے تابع بن کر چلنا تاکہ محبتوں کا اظہار ایسے موقع پر ہو،
کبھی بچوں کو پوچھ لیا کرو. لڑکا اور لڑکی کا نکاح سے پہلے تنہائی میں رہنا حرام ہے. چپ کے خیر درافت کرنے گیا ان کے اماں رتے اٹھ جاتا نہیں, بابا رتے اٹھ جاتا نہیں, اکیلا میں جا کیا خیر درافت کرتا بھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی مرد اور اجنبی عورت جب تنہائی میں ملتے ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے, وہاں وسوسہ ڈال کر برائی کو انجام تک پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. تو جہاں جہاں ہمارے لیے مناسب ہو, کبھی ماں باپ نرم ہو جائے بچوں کے خاطر, کبھی بچے نرم ہو جائے ماں باپ کے خاطر. بعض بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے تابع بن کر زندگی گزار. ہر بچہ بھی ماں باپ کے تابع بننا چاہتا ہے. کبھی کبھار ان کی صحت موافق نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کبھی ماں باپ خلاف ہو جاتے, کبھی بچے خلاف ہو جاتے. اگر ایسا معاملہ کبھی ہو جائے نا, بچے پہلے سے دیکھ لیے تو ماں باپ ایک مرتبہ جا کر دیکھ لیا کرو, یا بچے کو سمجھا دو کہ فلاں خاندان بہتر ہے, تو جو دیکھا ہے ایک مرتبہ جگ بات کرو, یا نہیں ہے تو آپ ٹھنڈے دل سے سمجھا دو بیٹا وہ برابر نہیں ہے. ہم نے بار بار ان کے گلی کوچے میں ان کے بارے میں برائی سنے, تو ہمارے اچھے خاندان میں ان کا دخل کیسا ہے, ٹھنڈے دل سے سمجھاؤ. یا تم اسے لانا چاہتے ہیں تو لا کر صحیح دین سکھاؤ اسے, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات دو, تاکہ باہر جو برے الفاظ سنتے تھے آج وہ نیک جملہ سنے. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہم نے سنی ان طریقوں پر اللہ ہماری زندگی کو بسر کی توفیق عطا کرے. اب جتنا سنے ہیں انشاءاللہ ہمیں کریں گے نہیں, سنتوں کے مطابق کریں گے نا انشاءاللہ. بھی ہے بہت سنتیں انشاءاللہ آئندہ جمعرات پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. أحب الوفاء بشتى الصور, أحب الوفي الأمين الأغر.